اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ. اور یہ کوئی کہانی نہیں ہے جسے یوں کہہ کے ٹال دیا جائے. یہ کوئی حدیث بھی نہیں ہے جس کے بارے میں بحث کی جا سکے کہ جناب ضعیف حدیثوں سے آپ استدلال کرتے ہیں. ایک اور قصہ سنیں. یہ سورۃ النمل ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اہم ترین نبی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہواؤں پر حکومت عطا فرمائی تھی، پرندوں پر، انسانوں پر، جنات پر. ہوا کو حکم دیتے یہ تخت اٹھ کے یہاں سے وہاں جہاں بھی پہنچانا ہوتا پہنچ جاتا. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے قوت عطا فرمائی، اسپیشل پاور عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اللہ کے نبی کسی بھی مرتبے تک پہنچ جائیں دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑی عورت جو اپنے وقت کی ملکہ تھی جس کا نام تھا بلقیس، سبا، ملک سبا کی ملکہ تھی، اس کو آپ نے دعوت دین دی اور اس کا پورا قصہ ہے جو سورۃ النمل میں مذکور ہم سب جانتے ہیں. تو ملکہ بلقیس ملک سبا سے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے لگی. جب وہ پہنچنے والی تھی، اور یہ دوری کتنی ہے، دونوں کے بیچ میں تقریباً 2 مہینے کا گیپ، اتنی دوری سے اس کو یہاں آنا تھا. بہرحال چلتے 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 جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے والی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایسے دربار لگا ہوا تھا، تو آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ ملکہ بلقیس چونکہ دنیاوی مزاج کی خاتون ہے، لہذا اس کے سامنے نبوت کی شان و شوکت کے علاوہ مادی شان و شوکت کا بھی اظہار ہونا چاہیے اور کچھ اعجاز کا بھی اظہار ہونا چاہیے. تو آپ کے ذہن میں بات آئی کہ اس کا وہ تخت جس پہ ملکہ بلقیس بیٹھا کرتی ہے سبا میں رکھا ہوا ہے، اتنا لمبا چوڑا تخت، سونے چاندی جواہرات سے جڑا ہوا تخت، کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ اس تخت کو اس کے سامنے یہاں لا حاضر کیا جائے. تو اسے ایک حیرت بھی ہوگی، اس کے ایمان میں پختگی بھی پیدا ہوگی کہ میرے پہنچنے سے پہلے میرا اتنا لمبا چوڑا تخت، میں مسلسل چل رہی ہوں، اتنا وقت مجھے یہاں لگا اور میرا تخت، میرے جیسا ہی تخت یہاں پر موجود ہے، یہ کیا کمال کی بات ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خدمت کس سے لی؟ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وہ سب لوگ، ان کا پورا ڈیلیگیشن ایمان کی حالت میں میرے پاس حاضر ہو، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ اس کا تخت یہاں پر لایا جائے. کون لائے گا؟ یہ کس نے کہا؟ سلیمان علیہ السلام. پاور خود کے پاس ہے، ہوا کو حکم دیتے کام ہو جاتا. یہ عاجزی نہیں ہے، یہ بھی پاور ہے اور یہ شان و شوکت ہے، یہ اعزاز ہے، یہ مخدومیت ہے. تو اب 2 آوازیں ہیں دربار میں سے. اب ان دونوں آوازوں کو اللہ کی کتاب نے جس انداز سے پیش کیا وہ پیشکش دیکھیں. ایک آواز آئی کس کی؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. ایک سرکش جنات بولا. کون؟ عفریت من الجن، جنات نہیں، سرکش نافرمان جنات بولا. کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، حضور آپ کا دربار اینڈ ہو، ختم ہو، اس سے پہلے وہ تخت لا کے یہاں حاضر کر دوں گا. یہ اس نے اپنے پاور کا اظہار کیا، میں ایسا کر سکتا ہوں. اور اس کے بعد اپنی تعریف پر اتر آیا اور کہنے لگا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میرے پاس یہ پاور ہے اور میں بڑا امانت دار. ٹھیک، کمال دیکھیے. قرآن نے یہ نہیں کہا جنات بولا، قرآن نے کہا سرکش جنات بولا. یہاں تو سرکشی نہیں، فرما برداری کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسے سرکش کہا گیا. اور اینڈ میں جاتے جاتے اس نے بتا ہی دیا کہ میں سرکش ہوں، میں گھمنڈی ہوں. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں یہ پاور رکھتا ہوں، میرے پاس امانت ہے. بے شک یہ بڑا پاور ہے کہ 2-3 گھنٹے کا جو بھی ٹائم تھا، 2-3 گھنٹے میں 2 مہینے کی دوری پر رکھا ہوا تخت کوئی لا حاضر کرے، بے شک پاور ہے. لیکن اسی دوران ایک دوسری آواز آئی، اور اس آواز کو اللہ کی کتاب کیسے کوٹ کرتی ہے؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے حاضر کر دیتا ہوں. اور کر بھی دیا. اور پھر اپنی کوئی تعریف نہیں، بس چپ. حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے 2 مہینے کی دوری پر رکھا ہوا تخت حاضر کر دیتا ہوں. اور پھر انہوں نے کر دیا. یہ دوسری آواز کس کی تھی؟ آصف ابن برخیہ، جو سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ نام ان کا نہیں لیا،
لیکن یہ نہیں کہا کہ کوئی سرکش انسان بولا. عقل کیا کہتی ہے؟ ادھر جنات تو کہا سرکش جنات بولا, ادھر کہنا چاہیے سرکش انسان بولا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, علم والا بولا. علم والے ہونے کی نشانی کیا؟ عاجزی. کوئی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس یہ پاور ہے. دیکھیے پاور میں ڈیفرنس کتنا ہے. یہ بے شک بڑی بات ہے کہ 2 مہینے کی دوری پر رکھا ہوا تخت کوئی 2-3 گھنٹے میں لے آئے, لیکن اس سے کتنا زیادہ پاور ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے کوئی لے آئے. اور وہ 2-3 گھنٹے میں لا رہا ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یہ میرے پاس پاور ہے, اپنی تعریف کر رہا ہے. اور یہ پلک جھپکنے سے پہلے لا رہے ہیں, کوئی تعریف نہیں. اسی لیے اللہ کی کتاب کہتی ہے علم والا بولا, اور ادھر کہتا ہے سرکش بولا. یہ علم والا کون؟ آصف ابن برخیہ. کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی. اصحاب کہف کون؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی. اور حضرت مریم کون؟ حضرت پرانے زمانے کے جو انبیاء کرام تھے ان کی امت کی ولیہ. اور ایک قانونی بات سنیں, جو ولی ہوتا ہے اس ولی پر اس کے اپنے نبی کا فیض ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام پر عیسیٰ علیہ السلام کا فیض, اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مظہر. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے اولیاء کرام موسیٰ علیہ السلام کا فیض ہے اور ان کے مظہر ہیں. اور جس طرح سے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں, اس امت کے اولیاء کرام تمام امت کے اولیاء کے سردار ہیں. اسی وجہ سے تفسیر میں لکھا ہے, اور یہ واضح بات ہے, کہ حضرت مریم اپنے زمانے میں پوری کائنات کی عورتوں میں افضل تھیں, لیکن اس امت کی عورتوں میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ, امہات المومنین پوری کائنات میں سب سے افضل ہیں. اس لیے کہ پرانے زمانے کی امت کے اولیاء کرام اپنے نبیوں کے مظہر ہوا کرتے تھے, اور اس امت کے اولیاء کرام امام الانبیاء کے مظہر ہیں. تو جس طرح سے ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں, اسی طرح سے اس امت کے اولیاء کرام تمام امتوں کے اولیاء کرام کے سردار ہیں. اور جب پرانی امتوں کے اولیاء کرام کے پاور کا یہ عالم ہے, جو بھی آپ نے کرامتیں سنی, تو اس امت کے اولیاء کرام کا کیا کہنا. اور پھر حضرت سلطان الاولیاء سیدنا سرکار غوث اعظم کی عظمتوں کا کیا کہنا, والی ہند سیدنا سرکار غریب نواز کی عظمتوں کا کیا کہنا. تو عزیز دوستو, ہم نہایت خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے